جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی ساتھی، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور انشاءاللہ پھر سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر ہم نے انشاءاللہ 80 پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جناب آپ کو جزائے ایک منٹ خیر ذرا۔ دے۔ اچھا جی، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا شان نزول اگر دیکھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظلم کی انتہا ہو چکی تھی صحابہ کرام پر بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ان کو تسلی دے رہا ہے، اور مشرکین جو ہیں ان کو بھی بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جیسا جو چاہے کسی کو دے، تو رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اوپر جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ ہے وَكُلًّا ہاں جی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وہ جو فیصلہ کیا تھا اس کھیتی کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری عنایت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام پر، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کے بارے میں فہم دیا، سمجھایا، اور دونوں کے بارے میں کہا کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم ہی نے ان میں سے ہر ایک کو قوت فیصلہ اور علم دیا۔ اب یہ جو علم آ رہا ہے اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ ابھی حکم تو اوپر ہو گیا کہ بھئی فیصلہ انہوں نے کر دیا، بلکہ اور بھی حکم کی تشریح کریں گے تو وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ میں کچھ ذکر کروں اگر کہتے ہیں تو، وقت ہے جی تو؟ جی ضرور جی بالکل۔ جی، اس میں یہ تھا کہ دو، اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف میں بھی اور مسلم میں بھی، جو اوپر آپ تھوڑا سا نیچے کریں جی ذرا، یہ جو ہے نا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اس کے بارے میں کہ قوت فیصلہ اور علم کی طاقت، اس کے بارے میں حدیث کے اندر ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں، اس کا نمبر ہے 1729، اور بخاری میں ہے 3427۔ عام طور پر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے کسی کا نام لے لیتے ہیں ساتھی، کہ حضرت علی کے پاس یہ فیصلہ آیا اور حضرت عمر کے پاس آیا۔ میں نے جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں نے کہا کہ یہ تو حدیث ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے یہ جی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہوا کہ میں اس کا مفہوم بتانے لگا ہوں کہ دو عورتیں تھیں، انہوں نے اپنے بچے جو تھے وہ رکھ دیے اور اپنا کام کرنے لگیں۔ بھیڑیا آیا اور اس نے آ کے ایک بچے کو اٹھا لیا۔ اب وہ دونوں عورتیں تھیں، تو دوسری عورت جس کا بچہ نہیں تھا وہ کہنے لگے بھی تمہارا بچہ اس نے بھیڑیے نے کھا لیا ہوا ہے اور یہ میرا بچہ ہے۔ تو اب ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا جی؟ میں نے تو نہیں سنا سر۔ نہیں سنا؟ اچھا چلے سناتا ہوں میں۔ تو وہ بچے کو اٹھا کر جو دوسری عورت سے کہنے لگے یہ بچہ میرا ہے۔ تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ملے تو انہوں نے کہا جی کہ ان سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں، وہ حکمن و علما کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا اجتہاد جو قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ آتی ہے کہ انہوں نے کہا لاؤ ایسا کرو کہ ایک چاقو لاؤ اور میں اس بچے کو درمیان میں سے چیر دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں آدھا اس کو دے دیتا ہوں، کیوں جی؟
جی آگے میرا خیال ہے آپ نے سنا ہے، نہیں سنا تو میں پھر آگے بتاتا ہوں۔ نہیں یہ تو بتائیں وہ سر۔ نہیں سر، جس کا بچہ تھا اس نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہ آپ اس کو نہ کاٹیں، اس کو قتل نہ کریں، اس کے ٹکڑے نہ کریں، اس کو زندہ رہنے دیں، یہ اسی کا بچہ ہے۔ کیوں کہا یہ؟ اس کو اپنے مامتا کی وجہ ہاں، کہ اس کی اس کی اپنا ممتا بچہ نے یہ کہا کہ چلو یہ زندہ تو رہے نا، ورنہ تو یہ کٹ جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ایک معاملہ کیا اپنی حکمت اور اپنے علم کی وجہ سے، اور وہ اس عورت کو دے دیا جس نے کہا کہ آپ اس کو دے دیں کہ کم از کم اس کی جان تو نہیں جائے گی، اور دوسری عورت کو جھوٹا قرار دے دیا۔ تو یہ تھی حکمن جو حدیث کے اندر آتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ پچھلی کل بتایا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے دی، زبور عطا فرمائی، اور زبور کو وہ بڑے ترنم سے، جیسا آپ بھی پڑھتے ہیں الرحمن، قاری عبد الباسط کو سنیں یا دوسرے قراء کو، تو کیسا لگتا ہے جی سورہ رحمان سنتے ہوئے؟ جی بہت مزہ آتا ہے۔ بہت مزہ آتا ہے، ایسے ہی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک ردم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے الفاظ بہت پیارے ہر جگہ پر ہیں۔ لیکن سورہ رحمان جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو آگے آتا ہے، اور پھر خوبصورت منظر ہے، جن لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہے نا وہ تو واقعی جھوم جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو پڑھتے تھے، اور ترنم اتنا تھا کہ وہ جو ہوا پہاڑوں کے اندر سے گزرتی تھی، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا اور آج یاد نہیں کرایا آپ نے، یہاں ایک میں وہ ابھی بتا دیتا۔ ایک سنگر تھا، بڑا ریناؤنڈ ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ اپنا آڈیشن جو تھا وہ دینے کے لیے گیا لاہور ریڈیو اسٹیشن کے اندر۔ تو جب اس نے گانا شروع کیا تو جو ڈائریکٹر تھا اس نے کہا کہ آپ جب گاتے ہیں تو درمیان میں سے آواز آتی ہے، ایک اور آواز آتی ہے اسی قسم کی ترنم، تو آپ کے گلے سے تو نہیں آ رہی۔ تو بعد جب نے انہوں نے تحقیق کی تو ساتھ والے کمرے کے اندر ایک گٹار پڑا ہوا تھا، اور اس بندے کی آواز اور اس گٹار کی جو فریکوینسی تھی وہ مل جاتی تھی، اور وہ گٹار خود بخود بجنا شروع ہو جاتی تھی۔ زبردست۔ یہ واقعہ حقیقی ہے جی۔ اور جی اب ایک گائک فوت ہو گیا ہوا ہے، اس کے بارے میں تھا یہ، مطلب ہوا ہے یہاں لاہور کے اندر، اور اخبار کے اندر میں نے خود پڑھا یہ۔ بہرحال اس کو ہم اس کے ساتھ نہیں ملاتے، اس لیے کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیز ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنی اس فریکوینسی سے اپنا ترنم مطلب کرے کہ دوسرے تار جس جو آلہ ہے اس کے تار جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جائیں۔ یہ بہت انبلیویبل سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی، کیا خیال ہے؟ جی جی لیکن یہ انہوں نے کہا جی بہت بالکل حقیقت ہے، ایسے ہی تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو پہاڑوں کے اندر سے آواز آتی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی وہ ہوا چلتی تھی، مفسرین نے کہا کہ جس طریقے سے وہ بچڑے کے اندر سے آواز آتی تھی اسی طریقے سے جبالوں کے اندر آتی تھی۔ جو معجزات کو نہیں مانتے وہ اس کی تشریح یا اس کی تعویل اس طریقے سے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ پہاڑوں کی آواز آتی تھی، اور پہاڑ جو تھے وہ تسبیح بیان کرتے تھے، اور وہ سنائی دیتی تھی۔ وَالطَّيْرِ اور پرندے بھی۔ اب پرندوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے قوت اختیاری دی ہے نا، وہ چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے، باقی کی جو چپ ہے یا ان کی پروگرامنگ ہے وہ ہے ہی تسبیح والی۔ اور کل آیت پڑھی تھی کہ
دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی جو تسبیح ہے اس کو سمجھتے نہیں۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ پرندے اپنے پر پھیلا کے نماز پڑھتے ہیں، جی، کہ ان میں سے ہر ایک اپنی تسبیح جانتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں کا لفظ آتا ہے کہ اب یہ جب پڑھا کہ کل یعلم الصلاۃ، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی پروفیسر ہیں جی سر، جی ممکن ہے، اس لیے کہ بہرحال اس کے معنی ہیں۔ اب پروفیسر ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور یہ جو ہے سجدہ تو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں کہ اس کے سائے جو ہیں ادھر جھک جاتے ہیں، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، یا مشرق اور مغرب کی طرف، تو وہ سایہ اصل میں ہم کہتے ہیں جی سایہ جھک گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سبحان تو وَكُنَّا فَاعِلِينَ کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ہم کرنے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے موجد ہیں صنعت کے۔ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ اگر دیکھیں تو وہ انڈسٹریل ریولوشن فرانس سے شروع ہوئی کہتے ہیں، کیوں جی؟ اور کچھ سو سال پہلے شروع ہوئی انڈسٹری، اور یہ انڈسٹری جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، آج پڑھنے لگے ہیں یہاں۔ اب پہلا بلب جو بنا تھا، پہلا ریڈیو جو بنا تھا، وہ اس قسم کا تو نہیں ہوگا کہ بھی جو ریڈیو یہ بلب آج آپ دیکھ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی یاسر، یہ تو جدید وہ تو اور قسم کا ہوگا، وہ اور قسم کا ہوگا۔ پہلے مارکونی نے جو ریڈیو ایجاد کیا، یا کمپیوٹر والے نے جو کمپیوٹر ایجاد کیا، وہ کہتے ہیں کہ پورے آپ کا بہت بڑا کمرہ ہے، اتنا بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا، آپ جو کمپیکٹ ہو کے آپ کے اس موبائل کے اوپر آ گیا ہے۔ جی تو وہ موجد جو ہے وہ موجد ہی رہے گا، ایجاد کرنے والا۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا علم، وہ حکمن و علما، اس کے بارے میں آ رہی ہے کہ لوہا، میں نے بتایا تھا کہ لوہا ایک ایسی چیز ہے، تین چیزوں کے بارے میں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں نے اتاری۔ کون کون سی ہیں تین چیزیں؟ جی اپنے داؤد بھائی بتائیں گے ذرا۔ جی، لباس اتارا سر، اور لوہا، جی اور تیسری کتاب، جی اور کتاب، کتاب، جی جی۔ جی اب یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ایک کتاب اتاری، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب شرمگاہیں دوسرے پر واضح ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس جو اندر ایک شرم و حیا قدرتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے لباس اتارا ہے، وَأَنزَلْنَا لِبَاسًا، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور یہی الفاظ ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سورہ حدید میں آتا ہے۔ اور لوہا ایک ایسی دھات ہے جس کا وجود لوگوں نے ثابت کیا کہ اس زمین کے اندر نہیں ہے، یہ کسی اور سیارے سے آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب وہ بڑا سخت تھا، اب اس کو کس طریقے سے نرم کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، علم سکھایا، کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اب اس کے بارے میں ہم لمبا تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ کچھ آیات آپ کے لیے میں نے سلیکٹ کی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کیا کیا ہیں۔ تو یہاں پڑھتے ہیں جی، وَعَلَّمْنَاهُ، ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی طرف۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اب لباس کی جمع کیا یہاں آئی ہے؟ لبوس، لبوسن، ملابس نہیں آیا یہاں، لبوسن آیا ہے۔ اب یہ لبوس کون سا ہے؟ لکم، کون سا لبوس ہے؟ لتحسنکم من باسکم ہے یہ جناب، لہذا اس کا ترجمہ، لباس کا ترجمہ بدلے گا۔ تو سنا، پہلے ہم محسنات پڑھ چکے ہیں، محسنات حسن سے نکلا ہے، ہے صاد نون، یہ
کلے کو قلعہ جو ہے اس کو کہتے ہیں، کاسل جسے کہتے ہیں، ایسے جی فورٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ نکاح کے اندر جو خواتین آ گئی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ان کو محسنات کہتے ہیں۔ جو یہی حساب کیا تھا میں نا عملی ترجمہ جی جو حساب میں آنے والا جی، والمحسنات من النساء، جی بالکل۔ تو وہ محسنات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کا حسن وہ اس کلے کے اندر آ گئی، جی جی تو جی جی بچ گئی باقی چیزوں سے۔ تو لہذا اصل لفظ ہے لتحسنکم، تاکہ وہ بچائے وہ لباس، لتحسنکم تاکہ وہ لباس تمہیں بچائے بچائے، وہ قلعہ بن جائے، دیوار بن جائے۔ اب وہ لباس جو دیوار بنے گا، جو قلعہ بنے گا، کس سے؟ من بأسکم، باس کہتے ہیں لڑائی کو، جی جی باس کے اور بھی معنی ہے، یہ ہے کہ تمہاری لڑائی سے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو بندے کو لباس کی بڑائی سے اپنا بچاتی ہے؟ بتائیے ذرا اس زرا وقت۔ بختر وہ زرا، زرا بختر بالکل جی زرا ہے وہ لباس۔ زرا کا پہلا لباس جو بنایا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا، یہ الفاظ ہیں آیت کے۔ اور دوسری جگہ پہ لوہا ایسے نرم کیا کہ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انعمل سابغاتی وقدر فی السرد، لفظ آتا ہے یہاں۔ وہ کیا ہے اس کا مطلب؟ سابغات، سابغات کا مطلب ہوتا ہے کشادہ زریں، کھلی کھلی زرہیں، اس کے لفظی معنی کے سابغات زرہیں کے آتا ہے۔ وقدر فی سرد، یہ جو اس کے کنڈے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو جوڑنا، یہ کہتے ہیں وقدر فی سرد، کنڈوں کو جوڑنا۔ تو زرع کا لباس کس نے ایجاد کرنے والا کون ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام۔ لیکن داؤد علیہ السلام کو کس نے یہ اپنا قابلیت دی؟ اللہ نے اللہ تعالیٰ یہ ہے چیز۔ اگر تو وہ موجد تک جا کے آدمی رک جائے گا تو بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کس نے لوہا بنایا، کس نے یہ دماغ دیا کہ اس کو ڈھال کے زرہ بنا دی جائے، یہ کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی طرف۔ تو اللہ انسان کا سبحانہ و تعالی۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ کسی جگہ پہ آ کے انسان کا دماغ رک جاتا ہے اور وہ آگے نہیں جاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، جو اصل وہ موجد ہے، موجد اعلیٰ۔ اب اس کو جناب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے اس لیے بنایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یہ ہے جناب۔ پڑھیں جی وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے ترجمہ آپ کریں گے، میں علم دیا اور ہم نے اسے سکھایا۔ علم دیا، جی نہیں، علامہ سکھانا ہوتا ہے جی، سکھانا، علم دیا اور چیز ہے، میں نے بتا نا، تعلمہ سیکھنا ہوتا ہے، وعلم آدم الاسماء، یاد کر لیں کیا مطلب ہے وعلم آدم الاسماء۔ اللہ نے اور علیہ آدم علیہ السلام السلام نے تعالیٰ کے سیکھ حضرت لیے، السلام کے نام سیکھ لیے، وہاں سے سیکھ لیے، تو یہ ہے سیکھ لیے، علمنا آ گیا، سکھائی، ہم نے سکھائے، ہم نے سکھائی، ہم نے سکھائے، ہم نے سیکھے تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں تو نہیں کہے گا ہم نے سکھائے ہو، اسے کس کو؟ داؤد علیہ حضرت داؤد داؤد علیہ علیہ السلام کو، السلام کو صنعت بنانا، کاریگری کرنا، بنانا کہیں آپ، صنعت بنانا، لیکن یہ جعلہ بنانا نہیں ہے، جعلہ بھی بنانا ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی وہ ورب کے طور پہ لیکن آئے گا نا، صنعت یہ کا نہیں ہے، مطلب ہے کہ کوئی یہ آلہ، فعل، کوئی چیز باقاعدہ اس کو موڑ ماڑ کے صنعت کے ذریعے، ہمارے ہاں صنعتی ترقی ہم کہتے ہیں کہ بھی مشینیں وغیرہ، وہی ہے صنعت بنانا۔ لبوس لکم کا ترجمہ کریں گے تمہارے لیے زرہیں، تمہارے لیے سکھایا تمہارے زر رہے،
زر ہیں، اوکے. اور ہم نے اس داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرہیں بنانی سکھائیں. یہ جملہ بنتا ہے، کریں ذرا. وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے اور ہم نے اس داؤد اس علیہ داؤد السلام کو کو سکھایا. داؤد علیہ السلام کو علم اور جی ہم سکھایا. نے اسے سکھایا، کہہ لیں صنعۃ لبوس لکم، تمہارے لیے تمہارے زریں لیے زرہیں بنانے بنانا، بنانے تمہارے لیے صنعت صنعت بنانا. بنانے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ. صنعت کیوں جی بنانے کی زرہیں بنانا؟ گاہ. لتحسنا، اب لباس کی جمع لبوس آیا ہے تو یہ جمع کون سی ہو گئی؟ مکسر. یہ مقصر. مکسر ہو گئی. مکسر. تو لہذا آگے جو آ رہا ہے لتحسنا، یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے. تا، یہ یاد رکھیں، جو ساتھی عربی گرامر کے ساتھ شغف رکھتے ہیں وہ تا آ جاتی ہے مؤنث کے لیے، ہا آ جائے گی ضمیر مؤنث کے لیے. لتحسنکم، ترجمہ کریں تاکہ وہ وہ تمہیں بچائے. زرہیں تمہیں بچائیں. نہیں، تاکہ وہ تمہیں نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے یہاں. زریں اللہ تو بچاتا ہی بچاتا ہے. یہاں ہے لتحسنا، تاکہ وہ زرہیں تمہیں تاکہ کیا کریں؟ بچائیں. وہ بچائیں، زریں تمہیں حفاظت کریں. من بأسکم، تمہاری جنگوں تمہاری لڑائی سے. ٹھیک ہے کہ جب تم لڑ رہے ہو تو تمہیں وہاں بچائیں اس سے. اب یہ اس وقت کے معاملے میں جب یہ نہیں بنی ہوں گی کہ لوگ ویسے ہی کپڑے پہن کے لڑتے ہوں گے اور مرتے ہوں گے، اور ایک بندہ تصور کریں کہ اس وقت اگر اس کو مل جائے ذرا، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کی بہت بڑی چیز محفوظ کرنے کے لیے آپ نے کوئی اپنے ارد گرد حصار بنا لیا، اسی قسم کا ہوگا. تو فہل انتم شاکرون، یہ ہے جی اصل مسئلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نعمت دی ہے. تو فہل، تو کیا، تو کیا کیا انتم، تم تم شاکرون، شکر کرنے والے ہو. شکر کرنے والے ہو. سوال ہے یہ، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اب بتائیے جی اللہ تعالیٰ کو. جی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زرہیں آپ کو بھی دیے ہیں. اللہ پوچھ رہا ہے فعال انتم شاکرون، کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ تو جواب اللہ کو کیا جی دیں گے؟ انشاءاللہ ہم شکر جی کریں گے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی، الحمدللہ. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. اللہ شکر اور صبر دونوں چیزیں ہیں. صبر آگے آ رہا ہے، شکر یہاں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے. انشاءاللہ. کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اب جناب آ انشاءاللہ. رہا ہے سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، کون سی ریح؟ ریح کو آپ جانتے ہیں، الریح کس کو کہتے ہیں؟ ہوا. ہوا کو. اب نیا لفظ ہے عاصفتن، تیز ہوا. تندو تیز، تندو تیز، طوفانی، بہت زیادہ تیز چلنے والی. تو ترجمہ کو اپنا اگر کریں گے ذہن میں ابھی رکھیں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عاصفتن. اب وہ ریح مذکر ہے یا مؤنث ہے اس کہانی میں؟ مؤنث. مؤنث. ویری گڈ. لہذا اس کے لیے جو ضمیر اگر آئے گی تو وہ تا آئے گی یا آئے گا؟ تا آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھا ہوا ہے تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہاں ملک شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف ساری چیزیں جا رہی ہیں. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. ہو گیا جی یہ. جی. آپ جی پڑھتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ، ترجمہ کریں. اور سلیمان علیہ السلام اور کے لیے سلیمان علیہ سلیمان السلام علیہ کے السلام لیے کو، وہ ہے آتینا دی، اور سلیمان علیہ السلام کو کے لیے مسخر کی، مسخر نہ بھی آیا ہے.
اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کی الریحہ ہوا اور ہوا ہوا آصفتن تند و تیز. تیز تو ترجمہ بنے گا تیز. آصفہ چونکہ اس میں صفت ہے ریح کا، تو سلیمان علیہ السلام کے لیے تند و تیز ہوا مسخر بریکٹ میں کر لے مسخر کی. مسخر کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے کہنے پر چلے. وہاں پہ کر دیں کیوں جی؟ جی تو جی جیسے ہی ہے آپ جی. گاڑی پر جی. بیٹھتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، اور وہ گھوڑا آپ کی بات مانتا ہے، گاڑی آپ کی بات مانتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ دعا پڑھا کریں کہ سبحان الذی سخر 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 لنا ھذا، هذا کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تیرے لیے ہی ساری تسبیح ہے کہ تو نے ہمارے لیے مسخر کر دیا اس سواری کو. پڑھتے ہیں نا ہم، جی جی سر جی سر. وہ ہے مسخر کرنا. تو والے سلیمان الریح آصفتن کا ترجمہ کریں. اور سلیمان علیہ ہم نے السلام کے اور لیے سلیمان علیہ سلیمان السلام علیہ کے لیے مسخر کر تند دیا و تیز ہوا ہوا کو مسخر کر دیا. مسخر کر دیا بریکٹ میں کرنا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا. مسخر کر دیا تجری بامرہ، جو چلتی تھی. چلتی ہے جی ترجمہ کریں. جو چلتی ہے اس کے حکم سے اس کے حکم وہ سے اس کے چلتی حکم اس کے سے چلتی حکم تھی سے کر لیں. چلتی. چلتی اس لیے کہ داؤد سلیمان علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے. جو چلتی تھی بے امر ہی، اس اس داؤد کے حکم سے. حکم سے جی جو وہ سلیمان حکم چلتی دیتے تھی تھے کہ مشرق کی طرف جا، وہ مشرق کی طرف چلی جاتی تھی. مغرب کی طرف چلنا شروع کر دے، مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتی تھی. تو یہ اس نبی کی فضیلت تھی. باقی تو نبی سارے اپنے اپنی جگہ پر ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پڑھا ہے نا آپ نے. جی 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 تو ہر کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی نہ کسی چیز کے اندر فضیلت دی ہوئی ہے، لیکن کلی فضیلت جو ہے وہ کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تبارک و اللہ تعالی تعالیٰ. نہیں، کلی نہیں، فضیلت صلی اللہ اللہ علیہ تعالیٰ وسلم، نے رسولوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی نبی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کے دی حکم اور سے انہیں امام بنایا. یہ جو اپنا انبیاء معراج کے سفر میں، انبیاء کا اسراء کے سفر میں انبیاء کا، انبیاء تو وہ کا کلی فضیلت ہے. جیسے لیکن یہاں فضیلت دیکھ لیں کہ بھئی یہ چیز جو یہاں ہے یہ ان کی فضیلت ہے، اور دماغ کے اندر آئے گی بھی نہیں آگے جو ہم پڑھیں گے. اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے تیز ہوا دی، یا ہم نے کہا مسخر کی. تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی. کہاں؟ چلتی تھی الی الارض التی، اور تلتی زمین کی طرف. پہلے زمین زمین کی طرف اس زمین کی طرف، اس زمین کی طرف جسے اللہ تی، یہ پڑھ چکے ہیں نا الی الارض التی. جی 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 کریں ترجمہ. اس سرزمین کی طرف اس زمین کی اس طرف سرزمین کی وہ طرف اس جو جی، اللہ ہم تھی اس سرزمین کی طرف تجری ہے نا، تو تجری الی ہم نے الارض برکت رکھ التی بارکنا فیہا. ترجمہ اب جس میں ہم نے جس میں ہم نے برکت برکتیں برکت رکھ دی رکھی. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کہ اس زمین کی طرف فیہا، جس میں بارکنا، ہم نے برکت رکھی. وکننا، ترجمہ کرے وکننا، اور وہ اور تھے ہم اور ہم تھے، اور ہم تھے اور ہم تھے بکل شیء عالمین، ہر ایک چیز ہر کو جاننے چیز والے. کو جاننے والے اور ہم ہر ایک چیز کو جاننے چیز والے کو تھے. جاننے یہ تو والے تھے علم میرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا علم جو ہے وہ تو غیر محدود ہے، مطلق ہے. ان میں سے کچھ علم جو بھی دینا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو دے دیا. اب ایک تو یہ ہے یہاں آ گیا ہے آصفہ، یہی جو اپنا چیز ہے باقی جگہوں پر بھی آنا ہے. جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ 6 یا 7 جگہ پر آتا ہے قرآن مجید میں. اسی جگہ سب پر جگہ. یہی قصہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا آگے بھی آئے گا. خاص طور پر سورہ صافات میں آئے گا، سبا میں آئے گا، سورہ سبا میں آئے گا. سبا
سورہ سواد کی آیت میرے سامنے ہے جی 36. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں تو ہے نا کہ بھئی ریحن آصفہ، وہاں دوسری بھی ہے. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً. رخاءً کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، نرم نرم. وہاں وہ اس کو کہتے تھے نرم ہو جا، نرم ہو جاتی تھی. وہ کہتے تھے تیز ہو جا، تو کیا ہو جاتی تھی؟ تیز ہو تیز ہو جاتی تھی. تو سورہ سواد کے اندر بتایا کہ وہ نرم بھی ہوتی تھی، حیث اصابہ، جہاں بھی وہ جانا چاہتے تھے اس پر اس کو حکم دیتے تھے اور وہ اس کو لے جاتی تھی. ہوگی جی بات؟ جی سر. جی سر. اچھا ایک اور بات بھی سن لیں. یہ جو آصفہ ہے نا، اس کا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر تیز کا اور بھی کیا ہے، وہ بھی ساتھ ملا لیں. اور یہ سورہ سبا میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. غُدُوُّهَا شَهْرًا یہاں آ رہا ہے، اس کے معنی ہے اس کا پہلے پیر چلنا 1 مہینے کی مسافت پر تھا. کتنا؟ 1 مہینے کی مسافت. اسی دن کا پہلا پیر وہ چلتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو حکم دیتے تھے، اور وہ جو پیدل یا اونٹ پر سفر 1 مہینے میں ہو سکتا ہے، وہ کس میں کر لیتی تھی؟ 1 پہر میں. 1 پیر میں. آگے دوسرا بھی ہے، وَرَوَاهُهَا شَهْرًا، اور پچھلے پیر بھی وہ مسافت کرتی تھی جو 1 مہینے کے برابر ہے. تو میں یہ پڑھ رہا تھا اور باقی ساتھیوں نے بھی بہرحال یہ کہا. اب بتائیے کہ یہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے تو یہ معجزہ، لیکن معجزہ کس کو دیا ہے؟ بشر کو دیا ہے جو نبی ہے. جی بشر کو دیا ہے جو کہ نبی ہے. نبی. اب جس طریقے سے ہے کہ بھئی سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، آگے کیا ہے؟ کہ عالم بشریت کی زد میں ہے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. بالکل، کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے سے اوپر لے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بشر اس فضا کے اندر جا سکتا ہے، یہ ملا. اب اسی جگہ سے جو ہوائی جہاز آج کل ہے یا راکٹ ہیں یا اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 4 لاکھ اور کچھ $100 یہ فلائٹیں جو ہیں یہ شروع ہو گئی ہوئی ہیں آپ کی، یہاں سے لے کر میرا خیال ہے چاند تک ہیں، کہ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ جائے. اس کی ٹکٹ انہوں نے اناؤنس کر دی ہے. کیوں جی؟ ہاں جی. اور آپ کا جہاز ہوا، وہ پنکھے جو ہیں وہ ہوا کو ہی پیچھے پھینکتے ہیں تو ہوائی جہاز آگے جاتا ہے نا. جی جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے سامنے بیان کی ہیں، لیکن کریڈٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھی وہ ہوائی جہاز بنایا اور وہ اس کو دیکھ کے بنایا. نہیں، ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تیز ہوا بنائی ہے یا نرم ہوا بنائی ہے اور اس کے اوپر قدرت بھی دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو اصل چیز ہے کہ کس نے یہ قدرت دی. اللہ اس ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ سبحانہ اللہ وتعالی. سبحانہ و اللہ. تعالیٰ. بس اس کے ساتھ تعلق. آگے چلیں جی، جی 6 منٹ جی باقی پروفیسر ہیں. صاحب میں جی. آپ کی اس بات سے ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. یا ظاہر ہے جی کہ جی ہمارے جہاں بھائی سن رہے ہیں وہاں ہماری بیٹیاں اور بہنیں بھی جی سن رہی ہیں. جی یہاں جی ایک جی لفظ استعمال ہوا ہے آصفہ. یہ جی ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ قرآن پاک میں سے نام اخذ کر لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے معنی کیا ہے. جی آصف جی اور آصفہ یہ بہت سے لوگوں نے اپنے بچیوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں اور مرد حضرات کے بھی نام ہیں. لہٰذا نام کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ وہ میننگ فل بھی ہیں یا نہیں. تو چونکہ جی یہ بالکل ٹھیک آصفہ ہے. یہاں پہ تیز کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ نام کسی طور پر بھی مناسب نہیں. جی دیکھیں جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی رائے لوگوں تک پہنچ وہ گئی. آصفہ علی ٹھیک ہے مدہ جی. سے آتا ہے سر، اس کا اور ترجمہ نہیں آئے گا.
ये आइन के साथ जी आसिफ है। वो आसिफ जो आसफा जो है वो अलिफ मद्दा के साथ आता है, और ये आइन के नहीं, साथ है, वो उसमें भी तो पता नहीं फर्क है, उसके ये भी रखते वजाहत हैं, कर दें। अगर वो रखते हैं तो वो अलग अलिफ के साथ है, ये आसिफा अगर रखते हैं तो उसकी तरफ वो तवज्जो दिला रहे हैं। इसका मतलब है तूफानी हवा। जी हाँ। जी। और जैसे इसका ठीक है। हमारे मैंने यहाँ लोग बताया नाम कि रखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ लोग नाम रखते हैं आयन अली फिर स्वाद के साथ आसी या आसिया। अब आसिया के मानी होते हैं गुनाहगार के, और जी अगर ऐसे ही अली है से रखा आपका। जाए तो आसी के मानी होते हैं उम्मीदवार। तो दोनों भी नाम जो हैं ये कोई इतने यानी खूबसूरत नाम नहीं है। जी इंशाल्लाह इसके तरफ तवज्जो करेंगे। वक्त हमारे पास 5 मिनट हैं। जी अच्छा जी, और चीज एक अल्लाह ताला ने दी और वहां तक हमने पहुंचना है। एक आयत और अल्लाह ताला हमसे करवा ले कि ये इंशाअल्लाह। जो शैतान है ये किस जिन्स से है, मुझे ये बताइए। जिन्नों में ये अल्लाह जिन्नों ताला में ने आग से जिन बनाया। जिन्नों से। आग से। बिल्कुल ठीक है, आग जिन। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, आगे क्या इंस है, इल्ला लियाबुदून। इल्ला लियाबुदून, हमने लिया शैतानों बुदून। और इंसानों को इसलिए पैदा किया हुआ है कि वो अल्लाह की हमारी इबादत करें। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा शैतानों के अंदर भी कुव्वत अख्तियारी अल्लाह ताला ने दी हुई है। शैतान भी वो काम करते हैं जो इंसान करते हैं, लेकिन वो जो जिन हैं वो इंसान से ज्यादा ताकतवर हैं। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शैतानों पर भी अल्लाह ताला ने, शैतान भी उनके सामने मुसख्खर कर दिए, सारे नहीं। वमिन आ रहा है, वमिन शयातीन शैतानों में से। मन यगूसूना, ये नया लफ्ज आ रहा है, यगूसूना। गौस, गौस ये से वाला नहीं है, ये गासा यगूसू का मतलब होता है आइन गौता लगाना। जी, होता गाइस है। कहते हैं ठीक गौता लगाने, गौताखोर को। तो यगूसूना जो गौता लगाते थे, लहू उस सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, व यामलूना अमलन दूना जालिक, और इसके अलावा भी वो काम करते थे, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें बनाना। और कल इंशाल्लाह वक्त होगा तो वो आयत पढ़ेंगे हम। व कुन्ना लहुम हाफिजीन, और हम ही उनकी निगहदाश्त करने वाले थे। हिफाजत करना तो ये होता है ना कि भाई मुश्किल में है किसी की हिफाजत की, इसका मतलब यह है कि कहीं वो काम ना करें या गलत कर दें। तो तर्जमा करें जरा जल्दी से, वमिन शयातीन, और और शयातीन शैतानों में से। में से और शैतानों में से कुछ कर लें। मन यगूसून लहू, जो उसके लिए गोता जो लगाते उसके थे। लिए गोता लगाते थे। जल्दी करें। मन यगूसून बिही, लहू का तर्जमा जो उसके लिए जो जो ये उसके लिए गोता लगाते थे। उसके साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम भी कर लें। उस सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए गौता लगाते थे। गौता कहाँ लगाया जाता है, पानी समंदर में, दरिया में, और जिस अंदर। जगह पर। तो वहां से वो चीजें लेके आते थे, मोती और नीचे जवाहरात या जो कुछ भी नीचे से निकलता है समंदर से, वो लाते थे। वह यामलून, और और वो अमल करते थे और वो अमल गोता करते लगाते थे। थे। और वो काम आमलन कर और वो दून जालिक, इसके और अलावा काम। इसके अलावा। और वो काम उसका करते थे इसके अलावा काम, बल्कि ये कर लें, और वो इसके अलावा भी काम करते थे। या मलूना अमलन दूना जालिक, और और वो इसके अलावा इसके अलावा भी वो काम इसके अलावा भी काम करते थे। जी उसके अलावा भी काम करते थे। वो आगे आता है कि वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे और बहुत सारी चीजें जो हैं वो कल इंशाल्लाह आयत पढ़ेंगे। वकुन्ना, तर्जमा, और हम थे और हम और थे हम ही थे, लहुम, उनके लिए उन उनके शैतानों लिए के लिए, उन जिन्नों के लिए, हाफिजीन, निगहदाश्त करने वाले। निगहबान करने वाले। जी, निगहबान की बजाय निगहदाश्त करने वाले। पता चल जाता है कि भाई कहीं इधर उधर ना हो जाएं। अगर अल्लाह ताला कहता है कि जो नहीं काम करते थे, अल्लाह ताला उनको अजाब सईर, जलने वाले अजाब अजाब के अंदर भी डालता था।